لنگڑے جن نے کہا، ان کو برابر لٹا دو تاکہ آسانی سے مقابلہ ہو سکے۔ چنانچہ ایک ہی پلنگ پر دونوں کو لٹا دیا گیا، مگر پھر بھی وہ مقابلہ نہ کر سکا۔ مجبور ہو کر کہنے لگا، یوں تو کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، دونوں کو ایک دوسرے سے زیادہ حسین کہنا ہی پڑے گا۔ میرے خیال میں ان کو باری باری جگاؤ، پھر دیکھو اگر شہزادی زیادہ تر عشق کا خیال کرے تو شہزادی زیادہ حسین ہے۔ شہزادی، شہزادہ، جن اور پری۔ جن اور پری نے یہ تصفیہ منظور کر لیا۔ جن نے شہزادی کو گہری نیند سلا دیا اور پری نے مچھر بن کر شہزادے کے ہونٹ پر کاٹا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پھر اپنے برابر ایک حسین نوجوان عورت کو لیٹا ہوا دیکھ کر متعجب ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ شاید میرے والد نے میری شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میرے برابر میں لٹا دیا اور اسی لیے یہ میرے پاس لائی گئی ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں۔ پھر اس نے شہزادی کو دیکھا اور ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا اور افسوس کرنے لگا کہ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں جو ایسی حور جمال لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر رہا ہوں۔ صبح کو ہی والد کے پاس اطلاع بھیج دوں گا کہ رات کو آپ نے جو عورت مجھے دکھائی ہے میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد بے تاب ہو کر چاہا کہ اس کو خوب پیار کروں، لیکن اس خوف سے رک گیا کہ کہیں والد صاحب چھپ کر میری ان حرکات کو نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن نظر ایک لمحے کے لیے شہزادی کے چہرے سے نہ ہٹائی اور نگاہوں ہی نگاہوں میں اس کے رخ روشن کی بلائیں لیتا رہا۔ پھر اپنی انگوٹھی شہزادی کو پہنا دی اور اس کی آپ پہن لی۔ اتنے میں پری نے شہزادے کو گہری نیند سلا کر چین کی شہزادی کو جگا دیا۔ شہزادی نے اٹھ کر ایک نوجوان حسین کو پہلو میں دیکھا تو بہت پریشان ہوئی، لیکن قمرالزمان کے جمال بے مثال کو دیکھ کر اس پر ہزار جان سے عاشق ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی، میں بڑی نادان ہوں کہ والد اس نوجوان سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں انکار کر کے قید کی مصیبت اٹھا رہی ہوں۔ پھر اپنی انگوٹھی کو بدلا ہوا دیکھ کر اس کو مزید یقین ہو گیا کہ یہی میرا ہونے والا شوہر ہے۔ شہزادی نے قمرالزمان کو جگانا چاہا، لیکن وہ پری کی سلائی گہری نیند سو رہا تھا، بیدار نہ ہوا۔ جوش جذبات میں بے اختیار ہو کر اس نے شہزادے کو چوم لیا، جس نے اسی وقت شہزادی کو بھی سلا دیا۔ پھر دونوں جن و پری ظاہر ہوئے۔ پری کہنے لگی کہ تم نے دیکھ لیا میرا شہزادہ زیادہ حسین ہے۔ جن خاموش ہو گیا اور شہزادی کو چین میں اس کے مکان پر پہنچا دیا۔ صبح کو جب شہزادہ بیدار ہوا تو شہزادی موجود نہ تھی۔ اس نے خیال کیا کہ والد نے واپس بلا لیا ہوگا، پھر منہ ہاتھ دھو کر تلاوت میں مصروف رہا۔ جب اپنے معمولات ختم کر چکا تو غلام کو بلایا اور اس عورت کی نسبت دریافت کیا جو رات کو اس نے دیکھی تھی۔ غلام حیران ہو گیا اور کہا کہ شاید آپ نے خواب دیکھا ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی نہ آیا نہ گیا۔ شہزادے نے اس کو دھمکایا تو اس نے کہا، میں جا کر پوچھتا ہوں، ممکن ہے میری لا علمی میں رات بادشاہ نے کسی کو بھیجا ہو۔ چنانچہ وہ شاہ زماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، شہزادے نے ایک عورت کی نسبت سے مجھ سے دریافت فرمایا ہے جو رات کو ان کے پاس لائی گئی تھی۔ مجھے تو کوئی علم نہیں، کیا حضور نے کسی کو بھیجا تھا؟ شاہ زمان بہت متعجب ہوا اور اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر دریافت حال کے لیے قمرالزمان کے پاس بھیجا۔ وزیر نے واقعات پوچھے تو اس نے جو ماجرا دیکھا بیان کر دیا۔ وزیر نے کہا، آپ اطمینان سے غور فرمائیے، ممکن ہے خواب سے واقعات حافظے پر رہ گئے ہوں، اور جہاں تک مجھے علم ہے آپ کے پاس کوئی لڑکی نہیں لائی گئی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے
کہ آپ کے انکار پر اب تک بادشاہ کی نظر انتخاب پر کسی لڑکی پر نہیں پڑی۔ شہزادے نے اپنی انگلی کی بدلی ہوئی انگوٹھی دکھائی۔ اس کی وضاحت ایسی عجیب تھی کہ اس جزیرے میں اس سے بیشتر ایسی انگوٹھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ یہ انگوٹھی دیکھ کر وزیر بھی حیران رہ گیا، چنانچہ بادشاہ کو بلایا۔ شاہ زمان نے کل حالات سنے، انگوٹھی دیکھی تو وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ سب پریشان تھے کہ یہ کیا اسرار ہے۔ قمرالزمان نے وزیر کی معرفت اپنے والد کی خدمت میں عرض کر دیا، اگر وہ لڑکی نہ ملی تو میری زندگی دشوار ہے، میں اس کے بغیر جینا بیکار سمجھتا ہوں۔ شاہ زمان نے شہزادے کو اطمینان دلایا کہ ہم اسے ضرور تلاش کریں گے، پھر اس کو لبے دریا ایک قصر میں بھیج دیا اور خود وزیر اعظم سے مشورہ کرنے لگا۔ دوسری طرف چین میں صبح کو شہزادی اٹھی تو شہزادے کو نہ پا کر بے قرار ہو گئی۔ کنیزوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور عرض کیا کہ آپ کیسی باتیں فرماتی ہیں، یہاں کس کی مجال ہے کہ قدم رکھ سکے؟ ہمارا خیال ہے آپ نے خواب دیکھا ہے۔ شہزادی نے کہا، تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو، یہ انگوٹھی دیکھو، کیا یہ میری ہے؟ کنیزیں انگوٹھی دیکھ کر حیران ہوئیں، چنانچہ انہوں نے جا کر ملکہ چین کو سارا حال سنایا۔ ملکہ دوڑتی ہوئی بیٹی کے پاس آئی اور حالات سن کر پریشان ہو گئی۔ بادشاہ کو بلایا، اس نے کہا یہ سب دماغی خرابی کا اثر ہے، اس کی چند روز نگرانی کرو، میں اتباع کو بلاتا ہوں۔ طبیب آئے، دوائیں تجویز ہوئیں، لیکن شہزادی برابر اصرار کرتی رہی کہ آپ خواہ مخواہ مجھے بیمار بنا رہے ہیں، میں بالکل تندرست ہوں، لیکن کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ 2-4 روز بعد شہزادی کا غصہ بڑھ گیا اور وہ کنیزوں کو معمولی باتوں پر مارنے لگی۔ والدین کو اس سے اور بھی قوی شبہ ہو گیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، حالانکہ اس کی یہ جھنجھلاہٹ پیدا شدہ حالات کا قدرتی نتیجہ تھی۔ بادشاہ نے بہت علاج کرائے، لیکن اس کی حالت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ مجبور ہو کر اس کا عام اعلان کر دیا کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کر کے تندرست کر دے گا، اس کے ساتھ میں اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا اور وہی میرا وارث تاج و تخت ہوگا، لیکن ناکامی کی صورت میں قتل کر دیا جائے گا۔ بہت سے معالج لالچ میں آئے، لیکن قتل کر دیے گئے اور ان کے سر قلعے کی دیواروں پر لٹکا دیے گئے تاکہ علاج کا ارادہ کرنے والے انجام کا اندازہ کر لیں۔ شہزادی کی دایا کا لڑکا رضائی بھائی ان دنوں کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ جب گھر پہنچا تو کل حالات معلوم ہوئے۔ یہ بھی سنا کہ شہزادی پاگل ہو گئی ہے اور کسی کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی بہن کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ اپنی حقیقی بہنوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جب سے اس کا حال سنا ہے طبیعت پریشان ہے۔ ماں نے پہلے تو منع کیا، لیکن اس کے مجبور کرنے پر ایک روز ماں اسے زنانہ لباس پہنا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ شہزادی نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑی محبت سے کہنے لگی، آؤ مہربان بھائی، اچھے ہو؟ مہربان نے رو کر حال دریافت کیا تو شہزادی نے تمام واقعات بیان کیے، انگوٹھی دکھائی، پھر کہنے لگی کہ مجھے اچھی بھلی کو ان لوگوں نے خواہ مخواہ دیوانہ مشہور کر دیا ہے۔ مہربان نے بہن کو تسلی دی اور کہا کہ تم ضبط و صبر سے کام لو، میں تمہارے شہزادے کی تلاش میں جاتا ہوں، یا تو اسے ڈھونڈ نکالوں گا یا اپنی بہن کی خدمت گزاری میں جان دے دوں گا۔ وہاں سے ماں کے ساتھ پھر واپس آیا اور سامان سفر باندھ کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مہربان مختلف ملکوں اور شہروں میں گھومتا پھرتا رہا، لیکن کوئی خبر ایسی سننے میں نہ آئی جس سے وہ منزل کا سراغ لگا سکتا۔
اس نے اپنی طبعی ذہانت سے اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ جس شخص کو شہزادی نے دیکھا ہے وہ کسی ملک کا شہزادہ ہے۔ شہزادی کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ بہت قیمتی تھی اور اس کے نگینے میں کچھ مخصوص نشانات بھی ایسے تھے جو اکثر بادشاہوں کے یہاں ہی دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہربان کو یقین تھا کہ جس قسم کے غیر معمولی واقعات نے شہزادی کو دیوانہ مشہور کر دیا ہے، اس سے ملنے جلنے کے لیے اس شہزادے کے حالات بھی مشہور ہوں گے جس کی اسے تلاش تھی۔ 3-4 ماہ کی جد و جہد کے بعد وہ ایک روز ایسے جزیرے میں پہنچا جہاں اس نے شہزادہ قمرالزمان کے حالات سنے اور سمجھ گیا کہ میں صحیح جگہ پر آ گیا ہوں اور اب کامیابی یقینی ہے۔ چنانچہ وہاں سے وہ جزیرہ چندان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہفتوں بری و بحری سفر کرتا ہوا جزیرے میں پہنچا، لیکن جس وقت اس کا جہاز کنارے پر پہنچنے والا تھا، ایک موج بے پناہ نے اسے پاش پاش کر دیا۔ قمرالزمان اس وقت اپنے ساحلی محل میں ہی تھا اور اس کے والد شاہ زمان بھی بیٹے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جہاز کی تباہی کا علم جب انہیں ہوا تو نیک نفس بادشاہ نے اسی وقت دریا میں کشتیاں ڈلوا دیں اور جتنے آدمیوں کو بچایا جا سکتا تھا بچا لیا۔ خوش قسمتی سے انہی میں مہربان بھی تھا۔ بادشاہ نے ازراہ ہمدردی ان لوگوں کو اس محل میں ٹھہرا دیا۔ جہاز کی تباہی اور مہربان کا نکالا جانا۔ جہاں قمرالزمان مقیم تھا، مہربان نے شہزادے کو دیکھا تو دل میں دعا کرنے لگا کہ خداوند میری محنت باور ہو، یہ وہی شہزادہ ہے جس کی مجھے جستجو ہے۔ سمندر میں گرنے کے صدمے سے جب یہ لوگ بحال ہو گئے تو قمرالزمان دریافت حال کے لیے ان کے پاس آیا اور سب سے خیر و عافیت دریافت کی تو مہربان نے بہت ہی فصاحت و بلاغت سے گفتگو کی اور شہزادے کو اپنے سفر کے دلچسپ واقعات سنائے۔ قمرالزمان اس سے بہت خوش ہوا۔ پھر چلتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مہربان نے شہزادی بدر کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہچان لی اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میری محنت ٹھکانے لگی اور منزل مقصود تک آ پہنچا۔ شہزادے مہربان کی باتیں ایسی پسند آئیں کہ اس کو وہیں ٹھہرا لیا۔ چند روز میں مہربان نے ملازموں کی زبانی سب واقعات معلوم کر لیے اور پوری تصدیق ہو گئی کہ یہی وہ شہزادہ ہے جس کے لیے میری رضائی بہن دیوانی مشہور ہو گئی ہے۔ دوران قیام میں مہربان نے قمرالزمان کو بہت عجیب و غریب حکایات سنائیں اور آہستہ آہستہ اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ آخر ایک روز تنہائی میں قمرالزمان سے شہزادی بدور کا حال بیان کیا اور اس کی انگوٹھی کی تفصیلات بنائیں۔ قمرالزمان کی شدت جذبات مہربان سے لپٹ گیا اور شہزادی کی خیریت معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ وہ تو آج کل دیوانگی کی حالت میں ہے اور ہر وقت تمہارے لیے بے قرار رہتی ہے۔ اس کے لیے والد شاہ چین نے اعلان کر دیا ہے کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کرے گا اسی کے ساتھ شہزادی کی شادی کر دوں گا اور اپنا وارث سلطنت بنا دوں گا۔ قمرالزمان اپنی محبوبہ کی خبر معلوم کر کے بے حد مسرور ہوا۔ اس کی ہر وقت کی پرمردگی جاتی رہی۔ زندگی کے لیے نئے ولولے پیدا ہو گئے۔ شاہ زمان اصل حالات سن کر بے حد خوش تھا کہ اس مسافر کی آمد نے لڑکے کی کایا پلٹ دی۔ چنانچہ وہ مہربان کا پہلے سے زیادہ خیال کرنے لگا۔ ایک روز مہربان نے قمرالزمان سے کہا کہ چین چلنے کی فکر کیجیے ورنہ بدور زندہ نہیں ملے گی۔
شہزادہ سن کر یہ کہنے لگا کہ مجھے خود ایک ایک لمحہ بھاری ہو رہا ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہ والد اجازت نہیں دیں گے۔ تم ہی بتاؤ کہ کیا کروں۔